محترم ہم تیسرا سبق شروع کرتے ہیں الدرس الثالث تیسرا سبق۔ اس سے پہلے ہم نے جو کیا ہے وہ یہ کہ اس میں اشارہ جو ہے، اس میں اشارہ اس میں قریب اور یہاں بعید، پھر یہاں پر مذکر اور مؤنث اور پھر مفرد یا واحد۔ تو اس میں ہم نے ھذا اور ھذہ اور یہاں پر ذالک یہ کیا ہے، لیکن یہ باقی رہ گیا ہے تین کا۔ اب یہاں ہم جو الدرس الثالث میں کریں گے، یہ اس میں اشارہ کی بجائے مبتدا اور خبر، یہاں مبتدا اور خبر کے جملے آئیں گے، اور ان مبتدا اور خبر کے جملوں میں اور جو ناقص ہیں ان میں امتیاز۔ اب مثلا اگر ہم یوں کہیں کہ بیتون، اس کا معنی ہے ایک گھر، قلم ایک قلم۔ اب ہم کہیں بیتون جدید، قلم ثمین۔ پھر کہیں پہلے ہم کہتے ہیں صرف بیت، اس کا معنی ہے ایک گھر، قلم ایک قلم۔ پھر ہم کہتے ہیں بیت جدید، قلم ثمین۔ اب یہاں پر پہلے تنہا بیت تھا، مفرد اکیلا، اب ہم نے کر دیا بیت جدید۔ اس میں یہ جو جدید ہے یہ اس بیت کی کوالیفیکیشن ہے، ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے۔ کیسا گھر؟ نیا۔ تو یہ جو بیتون، اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، جس کی صفت بیان کی جائے، موصوف، اور جدیدن اس کی صفت۔ قلم ثمین ایک قیمتی، ثمین کا معنی پریشیس، قیمت والا، قیمتی،
ایک قلم قیمتی، قیمتی قلم، سمین سا کے ساتھ سمین، سا سمین اور سین آ جائے تو اس کا معنی موٹا کاغذ، تو قلم سمین قیمتی قلم، ایک قیمتی قلم۔ اس کے بعد یہ لکھنا ہے، یعنی یہ ہم نے کیا بیت جدید قلم سمین، یہاں پر دونوں نکرہ ہے، یہ بھی ال کے بغیر ہے، یہ بھی ال کے بغیر، یہ بھی ال کے بغیر، یہ بھی ال کے بغیر۔ اب یہاں پر ہم نے دونوں کو ال والا کر دیا، البیت الجدید، البیت الجدید، القلم الرخیص، رخیص کا معنی ہوتا ہے یعنی جو گراں نہ ہو، یعنی کم قیمت، سستا، تو القلم الرخیص ایک سستا قلم۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ال یہاں آیا، اس پر بھی ال آ گیا، یہاں القلم آیا، یہاں بھی الف لام داخل کیا، یعنی اگر پہلا حصہ جو ہے موصوف، قاعدہ کیا ہوا کہ پہلا موصوف اگر ال والا ہو یعنی خاص ہو، یعنی معرفہ ہو، خاص ہو، تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی خاص ہوگی۔ اگر ال کے بغیر ہے، جیسے یہاں پر بیتن ال کے بغیر تو جدید، قلم ال کے بغیر سمین۔ اب اگر ہم یعنی یہاں موصوف پر اگر ال نہ ہو تو صفت پر بھی نہیں ہوگا، موصوف پر ہوگا جیسے یہ ال تو صفت پر بھی لازمن ہو، یعنی جو موصوف ہے جس کی صفت ہم بیان کریں بعد میں، اگر وہ معرفہ ہو تو صفت معرفہ، نکرہ ہو تو صفت نکرہ۔ اسی طرح مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث، یعنی آپ یہ بیت مذکر ہے تو جدید، اگر ہم کہیں مثلا ساعت جدیدت، جدیدت، سا واچ گھڑی، تو اب یہ ساعت پہ اگر تا ہے تو یہاں بھی جدیدت۔ اگر حقیبہ بنائے، حقیبہ بیگ، تو حقیبت جدیدت، حقیبت سمینت، تو اگر یہ مؤنث ہو تو یہ بھی مؤنث۔ ابھی دو ہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ال کے بغیر ہو تو وہ بھی ال کے بغیر، ال کے ساتھ ہو تو صفت بھی ال کے ساتھ، مذکر ہو تو وہ بھی صفت بھی مذکر، مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث۔ اب اگر ہم یوں کریں کہ اس کو یوں کر دیں، مثلا البیت اور یہاں یوں کر دیں البیت جدید، البیت جدید، القلم رخیص۔ اب یہ جو پوزیشن ہے اس میں یہ ایڈجیکٹو نہیں ہے، صفت نہیں ہے، بلکہ یہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہے، مبتدا اور خبر۔ اس کا معنی ہے کہ گھر نیا ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ نیا ہے خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یعنی اگر پہلا حصہ جو ہے وہ خاص ہو اور دوسرا عام، یعنی پہلے پر ال ہو دوسرے پر ال نہ ہو، تو یہ جملہ ہوگا۔ اس کا ہم ترجمہ کریں گے گھر نیا ہے، قلم سستا ہے۔ یہ قلم موصوف نہیں ہوگا، موصوف تب ہوگا کہ جب پہلا اور دوسرا دونوں ال کے ساتھ ہوں یا دونوں ال کے بغیر ہو۔ اگر پہلا ال کے ساتھ ہو اور دوسرا ال کے بغیر ہو تو یہ جملہ ہوتا ہے۔
پہلے میں البیت الجدید جب ہم نے کہا تو یہ نامکمل ہے، نیا گھر. نیا گھر کیا یعنی بک گیا، یعنی کیا ہوا اسے انتظار میں ہم، لیکن یہاں انتظار نہیں ہے، گھر نیا ہے. تو یعنی یہ قاعدہ یہ بنانا ہے کہ اگر دونوں جز ال کے ساتھ ہوں تو بھی مرکب توصیفی، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. یعنی جب دوسرا حصہ پہلے کی کوئی خوبی یا خامی بیان کرے تو یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. اور یہ دو جز اس کے ہوں گے، موصوف پلس جمع صفت. موصوف اور اس کے ساتھ اس کا ہوگا صفت، اور موصوف مذکر، صفت بھی مذکر، مؤنث تو مؤنث، واحد تو واحد، مثنیٰ تو مثنیٰ، جمع ہو تو جمع. تو یہ تب ہوگا کہ جب دونوں ال والے ہوں یا دونوں ال کے بغیر. اگر پہلا ال کے ساتھ ہو اور دوسرا ال کے بغیر ہو تو یہ مبتدا خبر ہوگا، یہ جملہ ہوگا، یہ نامکمل نہیں ہے، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اصل کتاب جو ہے ادھر آتے ہیں اور اس کو یہاں جو کچھ کہا ہے ہم نے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. مثلا دیکھیے بیتن، کتاب میں بیتن اے ہاؤس. ویسے بھی یہ البیت الجدید اس سے کیا مطلب ہے؟ البیت الجدید گھر نیا ہے. البیت الجدید، البیت الجدید کا معنی ایک خاص نیا گھر. بیت الجدید دا ماڈرن ہاؤس. اگر ہم سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ غلط ملے گا. کیوں؟ ہم کہیں گے دا ہاؤس، دا ماڈرن ہاؤس کیوں غلط ہے؟ دا ماڈرن ہاؤس کیسے غلط ہے؟ تو دا ہاؤس از ماڈرن، یہ البیت جدید، دا بیت از نیو. تو یہ جو ہے البیت الجدید کا معنی ہے ایک مخصوص نیا جو ابھی نامکمل ہے، آگے اس کی کوئی خبر ہم لائیں گے. تو اسی طرح بیت جدید اے نیو ہاؤس اے. تو اب جب ہم دوسری دیکھیں بیت ایک گھر، اب اس کے بعد کہتا ہے البیت. البیت تو یہ البیت جو ہے اگر اس کو ہم پڑھ دیں البیتن تو صحیح ہوگا. کیا غلطی ہے؟ ہاں، ال اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے کیونکہ تنوین جو ہے انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یہ تو اے اور این کا مفہوم ادا کر رہا ہے، اور یہ ال جو ہے یہ دا پرٹیکولر اس کو کر رہا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پرٹیکولر بھی ہو اور کامن عام بھی ہو؟ تو پہلے دیکھیے بیتون ایک گھر، البئی اس کو خاص کر دیا. اب اسی طرح کتاب ایک کتاب، الکتاب خاص، قلم ایک قلم، القلم خاص، جمل الجمل. اس میں بس قاعدہ یہ بتانا ہے کہ دوسرے الف کے بعد تنوین نہیں پڑھنی. البیت، القلم، الکتاب، الجمل، اس پر تنوین ہم نہیں پڑھیں گے. اب نمبر 2، اس کے بعد یہ سیکنڈ سٹیج ہے القلم مکسور. القلم دا پین، مکسور کسر کہتے ہیں توڑ دینا، مکسور ٹوٹا ہوا. تو اگر ہم اس کو یہاں ال نکال دیں یا یہاں ال داخل کر دیں، دونوں شکلوں میں یہ جملہ نہیں ہوگا. یہ اس شکل ہی میں جملہ ہے، ال خاص اور مکسور عام. اس کا معنی قلم ٹوٹا ہوا ہے، دا پین از بروکن، قلم ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح، الباب دروازہ، مفتوح اوپن، دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اگر ہم یہاں بھی ال داخل کر دیں
غلط نہیں ہوا, نہیں وہ مفہوم تبدیل ہو گیا, دروازہ ٹوٹا ہوا دروازہ. یعنی یہاں بات غلط نہیں ہوا, صرف یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ چینج ہو گیا. اس کا معنی ہوگا الباب المفتوح, دا اوپن ڈور, کھلا ہوا دروازہ. کیا ہے یہ ابھی بعد میں بتایا جائے. یا مثلا اس کو یہاں سے ختم کر دیں, یہاں سے بھی ختم کر دیں. باب مفتوح, اے عام, An open door. ہاں. تو یہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے الباب مفتوح صرف اس وقت ہے جب پہلا خاص اور دوسرا عام. دروازہ کھلا ہوا ہے. الولد جالسن, یہاں بھی وہی پوزیشن ہے. اگر ہم الولد کے ساتھ الجالسو کر دیں تو بھی صفت بن جائے گی, یا ال پہلے سے ڈراپ کر دیں ولدن جالسن تو ایک بیٹھا ہوا لڑکا. تو الولد جالسن, لڑکا بیٹھا ہوا ہے, یعنی the child is sitting, the boy is sitting. یہ جو جالسن ہے, جالسن, یہ جالسن عورت ہو تو جالستن. یہ جو پریزنٹ کنٹینیوس عربی انگلش میں ہوتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس, یعنی ہی از ورکنگ, ہی از رننگ, ہی از رائٹنگ, تو اس کو اس طرح آج ہم تعبیر کرتے ہیں, یعنی ہی دا بوائے از سٹنگ. یہ جو مفہوم ہے جالسن, دا بوائے از سٹنگ, جالسن. اسی طرح دا ڈاٹر از جالستن, جالستن یعنی دا ڈاٹر از سٹنگ, یہ مفہوم. ہوا کاتبن, ہی از رائٹنگ. تو جالسن کا یہ مفہوم ہے, یعنی اس وقت وہ یہ کام ہو رہا ہے یا کر رہا ہے, اس سے یہ کیفیت اس وقت صادر ہو رہی ہے. تو الولد جالسن, لڑکا بیٹھا ہوا ہے. والمدرس واقف, والمدرس واقف, واقف یہ کھڑا, لیکن یہ بہتر تھا کہ یہاں قائمن ہوتا, لیکن چونکہ عرب ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. واقف آتا ہے جب ہم چلتے چلتے سٹاپ کرتے ہیں تو یہ وقوف ہے. الوقوف المشی ثم الانقطاع, چلتے چلتے جب ہم رکتے ہیں تو یہ وقوف ہوتا ہے. لیکن جو جلوس ہے, جلوس اس کی ضد جو ہے وہ ہے قیام, یا قعود اور قیام. تو اس لیے اگر قائمن ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا, لیکن واقف مفہوم ادا کر سکتا ہے. جی اگلی سٹیج, لیکن ہے اسی سے متعلق. الکتاب جدید, کتاب نئی ہے. اب ایک لفظ ہے وا, یہ وا یہ اینڈ کا مفہوم ادا کرتی ہے, اور یعنی دو چیزوں کو جوڑتی ہے واو, اور یہ دو مفرد چیزوں کو بھی جوڑتی ہے. مثلا ہم کہیں زیدن و خالدن, و خالدن یعنی دو ناموں کو بھی جوڑتی ہے, دو کاموں کو بھی جوڑتی ہے, دو جملوں کو بھی جوڑتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں الواو للجمع. واو جو ہے وہ دونوں چیزوں کو جمع کرتی ہے, خواہ وہ دو چیزیں ہوں, دو فعل ہوں, دو جملے ہوں. تو یہ واو عطف کے لیے, عطف, الواو للعطف. عطفہ کا معنی ہوتا ہے بعد والی کو پہلی کے ساتھ جوڑ دیں. تو یہ واو عطف کے لیے آتی ہے, جوڑنے کے لیے. اچھا, اس کا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں والقلم, یہ دیکھیں یہ تھا, اگر واو نہ ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے القلم, القلم. یہ واو کی وجہ سے یہاں اس کو وا القلم نہیں پڑھنا, وا القلم نہیں پڑھنا. والقلم, یا مثلا القلم, القلم آگے واو ہے, مثلا الکتاب, تو اس کو وا الکتاب نہیں پڑھنا, والکتاب, والکتاب. اسی طرح
اقرا پڑھ، اور آگے ہم واو داخل کر دیں، اور آگے وَاکْتُب، یوں نہیں پڑھنا وا اکتب ہے یہ. قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو کے بعد ال والا آ جائے، ال والا آ جائے، یا واو کے بعد فعل امر آ جائے، امپیریٹو آ جائے، اور امپیریٹو کا حمزہ ہو، حمزہ امر والا، تو یہ پھر واو کی جو زبر ہے یہ لام پر چلی جائے گی، یا امر کا جو ساکن پہلا تھا جیسے وقت و کاف، اس پہ یہ حرکت چلی جائے گی. یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. لکھنے میں یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اس کو ہم پڑھیں گے الکتاب والقلم، یا القلم والکتاب اقرأ واکتب، اقرأ واکتب. تو الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پران. الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے. والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے. الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. والمندیل واسخ، واسخ، واسین خا، واسخ، یہ فعل بھی استعمال ہوتا ہے. وسخ یہ بھی آئے گا. وسخ و اوساخ یہ بھی آئے گا. اوساخ. تو وسخ، واسخ، یاسخ، اس کا معنی گندا ہو جانا، گندا ہو جانا. وسخ گندا کر دینا، گندا کر دینا. اور وسخ گندگی، غلاظت. اور واسخ یا واسخ، واسخ یہ ناؤن ایڈجیکٹو، گندا، ڈرٹی، ڈرٹی یعنی جس کے اوپر گند لگاؤ. واسخون اور واسخون دونوں جائیں. واسخون تو کہتا ہے کہ المندیل واسخون، رومال جو ہے وہ گندا ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. تو یہ جو بارد، بارد ٹھنڈا، اور برادہ ٹھنڈا کرنا، اور براد یہ جو برادتن یا براد کہتے ہیں، یہ جو ٹھنڈا کرنے والا آلہ، فریج، پانی کو ٹھنڈا کرنے والا، کول اس کو ٹھنڈا کرنے والا. اور اس کی ضد ہے ساخن، ہاٹ، ساخن یا حار، حار ساخن گرم. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. البیت قریب، گھر قریب ہے. والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے. الحجر ثقیل، بوجھل، پتھر بوجھل ہے. والورق خفیف، اور کاغذ ہلکا ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. القمیص نظیف، قمیص صاف ستھری ہے. تمارین، تمارین، یہاں پر جو تمارین ہے اس کو تمارینون نہیں پڑھنا، تمارینو، تمارینو، اس پہ تنوین نہیں پڑی جائے گی. تمارینو، تمرینات، ایکسرسائزز. کہتے پیچھے تمرین نون پڑھا ہے وہ واحد تھا، واحد تھا. ہاں یہ پلورل. اقرا پڑھ، وقت اور لکھ. مع ضبط اواخر الکلمات، ضابط، ضابط یضبط، کسی چیز کو کنٹرول کرنا، کنٹرول کرنا. اور یہاں پر ضبط سے مراد ہے کہ مثلا یہی ہے تمرینن، تمرینن، یہ جو ہے نا نون، یہ ہے آخر کلمہ. آخر کلمہ سے مراد آخر. مثلا مکسور یہ را، القلم میم، اس کو ہم آخر کلمہ کہتے ہیں. تو آخر کلمہ پر زیر زبر پیش جو ہے وہ ذکر کرو، لکھو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اس کو کیا پڑھتے.
تو اب ہم اس کو پڑھیں گے مسجدون، دال پر دو پیش، آل آ جائے تو ایک پیش، المسجد، الماء، ماءن، ماءن، ان نہیں پڑا گیا ہیں ان ماءن، یہ ان یعنی حمزہ ہی کی شکل نہیں ہے، ماءن۔ اچھا، البیت بابن، قلم، القلم الا جانے کی وجہ سے، اور القلمون غلط ہو جائے گا، الکلب کتا، کلبن قمیصن، ولدن الحجر، الولد حمار، الحمار، الحسان حسان، اقرأ واکتب، المکتب مکسور، کیا ہوگا خربائی اس کا ترجمہ کس کا جی؟ کیا پڑھا ہے؟ Means to المکتب مکسور، mean to be. مقصور ہو گیا ٹوٹا ہوا ہونا، ہاں، اور مکتب جس پہ آپ نے کہا تھا ڈیسک ٹوٹا ہوا ڈیسک، ڈیسک، تو کیا ہوگا اردو میں؟ ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے، ڈیسک ٹوٹا ہوا، ہاں، ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے، اور المدرس جدید، استاذ نیا ہے، استاذ نیا ہے، القمیص وسخ، قمیض جو ہے وہ گندا ہے، گندی ہے، اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے، دودھ، المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہے، مسجد کھلی ہے یعنی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اصل ہے المسجد بابہ مفتوح، المسجد بابہ مفتوح، الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے، اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے، والماء حار، اور پانی گرم ہے، المحدث جالس والمدرس واقف، یہ جو ہے المحدث یہ انجینئر کو کہتے ہیں، ہندسہ انجینئرنگ، الہندسۃ المدنیہ سول انجینئر، سول انجینئرنگ کو کہتے ہیں الہندسۃ المدنیہ، الہندسۃ المدنیہ، الیکٹریکل ہو تو الہندسۃ الکہربائیہ، الہندسۃ الکہربائیہ، تو یہ اگر عورت ہو تو المحدثۃ، المحدثۃ، اگر عورت انجینئر ہو تو المحدثۃ، تو پھر ہم جالستن کریں گے، اسی طرح والمدرسۃ واقفۃ، القمر بعید، چاند دور ہے، المندیل نظیف، وہاں واسخ یہاں نظیف۔ اب املا الفراغ، املا یہ ہے مالا، یہ فعل ہے مالا، اس کا معنی ہوتا ہے پر کرنا، المالا قرآن میں ہے مالا الذین کفروا من قومہ، مالا مالا یملا، بھرنا، خالی جگہ کو پر کر لینا، کسی بھی خالی چیز کو پر کر لینا، مالا اس نے بھرا، یملا وہ بھرتا ہے۔ اب اس سے ہر کیا بنے گا؟ ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا اس کے تحت، ہاں، کیونکہ یہ تملا سے بنے گا، تملا، اب یہ تا کاٹی اور آخر کو سکون دیا، جزم دی، اب یہ رہ گیا، یہ ساکن اور یہ، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو یہ آخر میں حمزہ جو ہے جس سے پہلے لام ہے اس پہ پیش نہیں ہے، پیش ہوتا تو ہم پیش ڈالتے، پیش نہیں ہے تو ہم زیر ڈالتے، املا، املا بھر، پر کا، الفراغ خالی جگہوں کو کہتے ہیں بلینکس، املا الفراغ پر کر خالی جگہوں کو، اور اگر لڑکی کو کہیں گے تو پھر ہم املا نہیں کہنا،
اگر آپ لڑکی کو پڑھا رہے ہیں تو اسے کہیں گے املائی، املائی یا بنتی الفراغ، املائی، املائی یا بنتی الفراغ، اے میری بیٹی یا تلمیذتی املائی الفراغ۔ اور اگر اسی طرح بہت سے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی املا نہیں کہنا، پھر املاؤ، پھر ہم جمع کا بنا دیں گے املاؤ، املاؤ الفراغات۔ تو املا ایک کے لیے، املائی مؤنث کے لیے، املاؤ تم سب، اور عورتوں کو پڑھا رہے ہیں تو املانا، 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 یا ایتھا التلمیذات یا ایتھا المسلمات املعن الفراغ۔ تو املع الفراغ فی ما یلی، فی ما یلی، فی ما، یہ ہے فی اور یہ ہے ما۔ فی کا معنی ہے میں، اور ما کا معنی وہ جو کچھ، جو کچھ، اور یلی، یلی یہ ہے ولا یلی، بعد میں آنا۔ املع الفراغ بھر تو خالی جگہوں کو، فیما یلی جو بعد میں آ رہی ہیں۔ کس طرح؟ بے وضع کلمت مناسبت، بے وضع، واضع اس کا معنی ٹو پٹ، رکھتے ہوئے، بے وضع پٹ کرتے ہوئے، رکھتے ہوئے، کلمہ لفظ، مناسبہ سوٹیبل، تو یعنی سوٹیبل ورڈز ان کو رکھتے ہوئے یا استعمال کرنے یا کام میں لاتے ہوئے آنے والی خالی جگہوں کو پر کرو۔ اب مثلا دیکھیں نظیف، اس کا معنی ہے کلین، صاف۔ اب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ البیت نظیف، گھر صاف ستھرا ہے، الکتاب نظیف، القمیص نظیف، المندیل نظیف۔ تو یعنی نظیف سے جو لگا کھانے والی چیز ہے اس کو مبتدا کے طور پر ہم استعمال کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ مثلا البیت نظیف مکسور، نمبر 2، تو مثلا القلم مکسور، الکرسی مکسور، المکتب مکسور۔ صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ اسے مذکر ہونا چاہیے، مذکر ہو، مفرد۔ الماء بارد، اللبن بارد۔ اور اسی طرح یہ جو ہوتا ہے نا، مثلا کوئی جواب نہ بن پڑے اور ہم کہیں یار یہ جواب، وہ پنجابی کہ یہ بڑا مٹھا ہے، یعنی بات نہ بنے، تو اس کے لیے بھی بارد کہتے ہیں۔ الجواب بارد، یہ جواب کوئی صحیح نہیں آیا، ٹھنڈا ہے، یعنی صحیح معنی میں اس نے اس کے جواب کی جو صورت تھی نا وہ نہیں بنی، تو یہ البارد اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو البیت قریب، نمبر 4، المسجد بعید، الاستاذ واقف یا المدرس واقف یا الولد واقف، الکلب واقف، الحصان واقف، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الولد جالس اور الحصان کبیر، المسجد قدیم، البیت جدید۔ اب کہتا ہے الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ جو اس سبق میں ہم نے پڑھے ہیں، پچھلے 2 اسباق میں کہتا ہے نہیں آئے، مثلا القمر، پھر ساتھ جدید، القمر جدید، لیکن ان کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ القمر جدید، قدیم، واسخ، نظیف، حار، بارد، صغیر، کبیر، مفتوح، مکسور، ثقیل، خفیف۔
خفیف کا معنی ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا ہے، جالس بیٹھا ہے، نجم ستارہ، النجم خاص ہو گیا، رجل آدمی، الرجل خاص، دیک مرغا، الدیک خاص، طالب اسٹوڈنٹ، الطالب خاص، اور اس کا مؤنث ہوگا طالبۃ، طالبۃ۔ اب کہتا ہے کہ النجم بعید، ستارہ دور ہے، الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے، السکر حلو، چینی میٹھی ہے، الطالب مریض، اسٹوڈنٹ مریض ہے، الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے، الدفتر جدید۔ اب یہ دفتر جو ہم استعمال کرتے ہیں اور عربی کا اس میں فرق ہے۔ الدفتر جو ہے یہ کاپی کے سینس میں ہے، کاپی کے سینس میں، اور دفترہ فعل کے طور پر ہو تو کسی چیز کو کاپی میں یا رجسٹر میں درج کرنا، اندراج۔ الدفتر کاپی، اور کراسہ بھی استعمال کرتے ہیں، کراسہ پیپر، مثلا کراسہ تو ماجسٹیر، ایم اے کا پیپر، یعنی خاص طور پر جو لکھا جاتا ہے اس کے لیے تھیسس کے طور پر، تو کراسہ، کراسہ تو اس معنی میں۔ الدفتر جدید، کاپی نئی ہے، التاجر غنی، جو مرچنٹ یا تاجر ہے وہ یعنی مالدار ہے، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہے، الولد فقیر، بچہ جو ہے وہ محتاج ہے، مفلس ہے، التفاح لذیذ، تفاح ایپل، سیب، التفاح سیب لذیذ ہے، الطبیب طویل، طبیب فزیشین اونچے قد کا ہے، والمدرس قصیر، اور وہ چھوٹے قد کی اس کا۔ اب پھر تمارین، جیسے کہ نا ہیں؟ طویل طویل اونچے قد کا، قصیر چھوٹے قد کا، پست قد، کوتا قد، طویل لمبائی کے لمبائی کے حوالے سے، لمبائی کے حوالے سے، اور قد کا اسی تو کوئی طرح تعلق نہیں، ہیں؟ قد کا تو کوئی تعلق نہیں، نہ مطلب یعنی موٹائی میں اسے کرنا ہے، لمبائی نہیں ہونا اس نے کہا جب کسی چیز کی لمبائی، اور قد تو انسان کے لیے ہوگا، نہیں طول جو ہے نا، طول، طول کا معنی لینتھ ہے، لینتھ، لینتھ۔ طویل جو انسان ہی ہوتا ہے۔ ہاں، طبیب ڈاکٹر فزیشین، طبیبہ تو مؤنث ایسا بھی کوئی ہیں، ہولون میٹر، ہاں لمبائی تو اس کا صرف ڈیسک کی بھی ہو سکتی ہے، ہیں، لمبائی تو اسی کو اس کا طول کہیں گے۔ طویل دیں گے یا نہیں، وہ جب ہوگا المکتب طویل، طویل ہوں گے، ہاں۔ طویل ان کے معنی ہوں گے لمبائی کے۔ ہاں، تو کہتا ہے اقرا واکتب مع ضوابط آخر الکلمات، الباب، التاجر، النجم، القمر، الدیک، الماء، السریر، البیت، المسجد، الرجل، السکر، الورق۔ برش کا مطلب پیپر، پیپر کاغذ، وہ صفحہ ہوتا، پیج کو صفحہ کہیں، ورق دونوں طرف۔ کہتا ہے املأ الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبہ، التاجر غنی، السکر حلو، الطالب مریض، التفاح لذیذ، الطبیب طویل، الاستاذ قصیر، المدرس، الاستاذ، المعلم۔ اب اس میں آگے جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ادھر مبتدا ہے اور آگے خبر ہے، لیکن لازم نہیں کہ اس کے مقابلے ہی میں ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز یہاں ہے اسے ہم یہاں لائیں، اور کوئی چیز مبتدا یہاں ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ یہاں آ رہی ہو۔ مثلا اب طالب و لذیذ اگر کر دیں ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب ہم اب طالب و نیچے سے دوسرا مریض ہوں، الدکان و مکسور اگر کر دیں ہیں تو وہ مفتوح ہوگی۔ ہاں، تو الدکان مفتوح، التفاح لذیذ، ہے جی، الماء ادھر کر سکتے ہیں، حار گرم ہے،
التفاح لذیذ، ہاں جی، الحجر ثقیل وزنی ہے، ہاں؟ اور القلم مقصور۔ تو اب حلو مریض الدقان غنی طویل فقیر قصیر تفاح کلمات۔ ہاں اب اس کے بعد آخری جو ہے یہ ہم پہلے کر چکے تھے، اسی کا اس نے اعادہ کیا ہے، تو کہتا ہے الحروف القمریہ تو والحروف الشمسیہ۔ یہ بتایا تھا رفقا محترم کہ ایک ہے کہ جس کے ساتھ ال پڑھا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم ال نہیں پڑھیں گے۔ مثلا ہم کہیں اش شمس، اش شمس، تو یہ جو ہے الف کے بعد لام پڑھا نہیں جا رہا، اش شمس، اور اس کے بعد کہیں القمر۔ تو جس کے ساتھ الف لام نہ پڑھا جائے اس کو شمسی کہتے ہیں، حروف شمسیہ، اور جس کے ساتھ ال پڑھا جائے ان کو قمریہ کہتے ہیں۔ اب انہوں نے آگے ایک لسٹ بنا دی ہے، اور لسٹ کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بھی اس سے بنایا ہے۔ مثلا حمزہ ہے تو اس میں الاب پڑھا جائے تو یہ قمریہ میں آ گیا، تو الاب باب، الباب باب دروازہ، الجنت جیم، الحمار گدھا، الخبز روٹی، الخبز روٹی، اور یہ جو ڈبل روٹی ہوتی ہے اور ڈبل روٹی کے ساتھ جو پیسز ہو اس کو رغیف کہتے ہیں، رغیف، رغیف جمع رغائف، رغائف ہیں، خبزانے دو روٹیاں ہو جائیں گی، ڈبل روٹی، ہاں دو ڈبل روٹیاں اگر آپ نے کھائی ہیں تو وہ خبزان ہو جائیں گی، اور پیسز ہیں تو رغائف، رغیف ہیوی پیس، رغائف تو ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ، اور الخباز، الخباز نان بائی کو کہتے ہیں الخباز، مخبز اگر عرب میں جائیں تو آپ کو مخبز، یہ جہاں نان بائی روٹیاں ملتی ہیں، یعنی تنور روٹی، اسے فرن بھی کہتے ہیں تنور کو، لیکن وہ جگہوں پر روٹی پک رہی ہو اور ملے وہاں تو اس کو مخبز کہتے ہیں۔ اور الآلت المخبزۃ العالیہ، الیکٹرک آٹومیٹک پلانٹ اگر ہوگا تو اس کو کہتے ہیں المخبزۃ العالیہ، عالیہ مدہ کے ساتھ عالیہ، آٹومیٹک پلانٹ۔ تو خباز نان بائی، المخبز وہ جہاں پر روٹیاں تیار کی جائیں، المخبز العالی یا المخبزۃ العالیہ۔ عیاش کسے کہتے ہیں؟ روٹی بیچنے والا، کیونکہ روٹی بھی عیش، عیش عربی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں، بن کیش، ہاں، اور لقمۃ العیش، لقمۃ العیش، تو یہ عیاش روٹی بیچنے والا کیسے دوسرا ہوگا روٹی کھاؤ، ہے، روٹی کھاؤ؟ وہ تو ہوگا کل، سادہ تو ترجمہ یہ ہوگا کل الخبز، لیکن ہم اس کو آگے جا کر تناول کہیں۔ تو ایک بزرگ کہتے ہیں میں حج پر گیا 1934 میں، تو وہاں ایک بیچنے والا روٹی کہتا تھا خبز الیوم، آج کی روٹی جو ہے وہ مثلا 1 آنے میں مل سکتی ہے، اور کل کی روٹی جو ہے وہ 2 آنے میں، خبز الیوم بریال، آج کی روٹی 1 ریال میں اور کل کی روٹی 2 ریال میں۔ یہ کیوں قرم بھائی؟ تو اس نے کافی دن یہ سوچتے رہے، کسی دن پوچھا جائے، تو ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا، تو اس نے کہا اظن بک رجل ہندی، تو اس نے بیچنے والے نے کہا میرا گمان ہے کہ تو ہندی مسلمان ہے، لا تعرف الحکم، تجھے دین کی حکمت کا علم نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ تو صحیح ہوگا لیکن حکمت بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا بھائی خبز الامس سے، کل والی جو روٹی ہے نا وہ کیا ہے؟
اقرب بے زمان نبی، یعنی کل والی روٹی جو ہے وہ نبی پاک کے صحابہ کے اچھے زمانے کے قریب ہے، اور آج والی دور ہے۔ تو ہر گزشتہ روٹی جو ہے نا، جیسے روٹی باسی ہوگی تو اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ اقرب ہے زمانہ نبوت کے۔ ہمارے لیے تو بہتر زمانہ ماضی ہے نا، حال یا مستقبل تو نہیں ہے، ہمارے لیے تو بہترین زمانہ ماضی میں تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو آج کی روٹی تو آپ کو 1 روپے کی دے دوں گا، کیونکہ یہ تو بہتر نہیں ہے، کل والی اس سے اور پھر پیچھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگ آیا کہ اگر یہ 6 مہینے کی پرانی روٹیاں اٹھا لایا تو نہ میں قیمت دے سکوں گا نہ انہیں ہضم کر سکوں گا، فریب تو میں ہوں۔ تو کہتا ہے جب میں بھاگا تو کہتا ہے اظن بے ترجل ہندی، آخر ہندوستانی مسلمان نکلا نا، 34 کی بات ہے، ورنہ آج پاکستانی کہہ دیتا۔ تو العین آنکھ، العین آنکھ، الغدا دوپہر کا کھانا، مطلق کھانا نہیں، مطلق کھانا تو طعام ہے، طعام کھانا، غدا دوپہر کا کھانا، عشاء شام کا کھانا۔ تو یہ تغدا دوپہر کا کھانا، تغدینا تغدا دوپہر کا کھانا کھانا، تعشا شام کا کھانا کھانا۔ اور یہ ظہرانہ کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی زور کے وقت جو آپ، اور عشائیہ یہ شام کا جو ناشتہ کرتے ہیں تو الفطور، یہ افطار تو الفطور، افطار قد افطرت تفضل انی قد افطرت، افطر تو میں ناشتہ کر چکا ہوں، تناولت الفطور، افطر تو یا تناولت الفطور۔ تو الفم منہ، القمر چاند، القلب کتا، البا پانی، الولد لڑکا، الہوا ہوا، الید ہاتھ۔ تو اب یہ جتنے ہیں، یا ہا وا میم کا قاف فا غین عین خا ہا جیم با الف حمزہ، یہ سارے کے سارے آگے کم ہیں۔ اب ما تبقى جو باقی رہ گئے وہ ہو گئے شمس، یہ الغم نہیں ہے، یہ الفم، فا ہے، فا منہ کو کہتے ہیں، ہاں الفم، الفم یہ اصل میں تھا فمن، یہ فمن منہ اور اس پر لگا ال، ہاں۔ تو التاجر تا، الصوب کپڑا، الدیک مرغا، الذهب سونا گولڈ، الرجل آدمی، الزہرۃ پھول، گلاب کا پھول ہو تو الوردۃ، زہرا اصل اس کا معنی ہے آبوتا، آبوتا، ازہر مرد ہو تو ازہر آبوتاب والا، زہراء مؤنث، فاطمہ تو زہراء آبوتاب، تو ازہر کا اصل معنی تابانی ہے، پھر اس کا اطلاق پھول پر کیا انہوں نے، گلاب کا پھول ہو تو وردن، وردن گلاب کا پھول، وردن، تا لگ جائے گی وردتن ایک، زہرتن ایک، تا لگ جائے گی تو یہ تائے وحدت ایک، الزہرت، السمک مچھلی، الشمس چاند سورج، الصدر سینہ، صدر سینہ ہیڈ کوارٹر جہاں سے کوئی چیز صادر ہو، الضیف مہمان، الطالب طالب علم، الظہر یا الزہر پشت، 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 اور اللحم گوشت، اللحام گوشت فروش جسے کسائی کہتے ہیں، قصاب، اللحام، ملحمہ، ملحمہ یعنی وہاں دیکھیں گے فلاں کا ملحمہ، تو یہ ملحمہ جو ہے جہاں پر گوشت ملے، ملحمہ تو فلان، ملحمہ تو سعید، ملحمہ تو سودان،
تو یہ مرحمہ یعنی قصاب کی دکان، قصاب کا کارخانہ جہاں پر وہ یہ کام کرے. النجم یہ ہو گیا ستارہ. تو یہ ایک طرف قمری ایک طرف شمسی. صرف ان کا جو ہمیں فائدہ ہے وہ یہ کہ ایک میں یعنی قمریہ میں الف لام والا جو عمل ہے وہ لام پڑھا جائے گا اور شمسیہ کے اندر پڑھا نہیں جائے گا. اور اگلی جو تمرین ہے وہ اسی حوالے سے مثلا البیت اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبھا مراعیا. یہ ذرا اس کو اقرأ یہ الآتیۃ، اقرأ الکلمات الآتیۃ آنے والے، کمنگ. الآتیہ کا معنی دا کمنگ، تا کی زبر. اقرأ الکلمات تا کے نیچے زیر اور اگلا تا مربوطہ اس پر زبر. اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبھا اور لکھ انہیں مراعیا، مراعیا رعایت کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے، کنسیڈر کرتے ہوئے قواعد قاعدے نطق الحروف القمریہ والشمسیہ. وہ جو ابھی ہم نے شمسیہ اور قمریہ کا قاعدہ پڑھا ہے اس کا خیال کرتے ہوئے. تو ہم پڑھیں گے البیت، الدیق، المدرس، الباب، الطالب، السکر، الدفتر، الاخ بھائی، الرسول الوجہ چہرہ، الصدیق ہاں، القرآن، الصلاۃ، الکعبۃ، الرأس، الاصبع، الاصبع انگلی کو کہتے ہیں، فنگر. الصابون، ہاں الصابون صابن، صابن کو کہتے ہیں صابن. اور یہ الظفر یہ ناخن کو کہتے ہیں، اظفار اس کی جمع الظفر اور اس کی جمع اظفار. الفجر فجر، الظہر ظہر کا ٹائم، العصر عصر کا ٹائم، المغرب غروب ہونے کا وقت، العشاء شام. تو یہ جو پچھلا سبق تھا وہ ذرا چھوٹا تھا، یہ بیلنس ٹائم کر دیا ہے. تو الدرس الرابع کل انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ان کی تمرینات اگر ریٹن ہو اور اس میں دو دو کاپیاں ہوں تو ایک گھر کے لیے اور ایک یہاں چھوڑنے کے لیے. ہفتے میں ایک دن مثلا جمعرات کا، تو اس میں ہم پچھلے اسباق جو ہے نا ان پہ مبنی ایک طرح کا وہ ٹیسٹ دیں گے. تو اس ٹیسٹ میں جو کچھ ہم ایک ہفتے میں پڑھیں گے اس کے حوالے سے 10-15 جملے ہوں گے نمائندہ. تو اس میں مثلا عربی سے اردو، اردو سے عربی. تو وہ جو 10-15 جملے ہم کریں گے ان سے پتہ چل جائے گا کہ جو پچھلے اسباق ہیں وہ کہاں تک ہم نے یاد رکھے ہیں یا کہاں ہم بھول گئے. تو کل انشاءاللہ پچھلے کی ایک سمری یعنی سمری کرتے ہوئے ایک ٹیسٹ کل جمعرات کو، کیونکہ جمعے کو پھر چھٹی ہے. تو یہ ختم ہو. صاحب ایک سوال. ہاں کریں. صاحب آپ نے کل بتایا تھا کہ تل کا آتا ہے مؤنث کے ساتھ، ہاں اور مؤنث کی پہچان جو ہوتی ہے وہ لفظ کے اندر ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ مطلب علامت ہوتی ہے مؤنث ہونے کی. ہاں تو قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے تل کا حدود اللہ، تو حدود ان میں تو کوئی مطلب مؤنث کی علامت نہیں ہے. وہ یہ ایک فائدہ ہے، فائدہ کہ یہ جو پلورل جمع ہے نا، پلورل بروکن جی اس میں جمع مکثر. تو اس کے لیے جب اشارہ کرنا ہو یا اس کی خبر لانی ہو تو اس کو واحد مؤنث کے طور پر ڈیل کرتے ہیں. بتایا تھا گھر اونچے ہیں. ذرا ایک منٹ دیکھ